دیکھیں مسٹر، میری بات غور سے سنیں، اور یہ جو آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے مجھے مسلسل گھور رہے ہیں، اپنی ان نظروں کو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ میں یہاں پیٹ کی خاطر نوکری کرنے آتی ہوں، اپنی عزت کا تماشا بنانے نہیں آتی۔ اور اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں کوئی بے سہارا یا معمولی سی لڑکی ہوں جو آپ کے سوٹ بوٹ اور اس مہنگی گھڑی کو دیکھ کر مروب ہو جائے گی، تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ جس ہوٹل میں آپ بیٹھے ہیں، کافی کی چسکیاں لے رہی ہیں، اس کے مینیجر میرے سگے ماموں ہیں، اور میرے ایک اشارے پر گارڈز آپ کو ذلیل کر کے یہاں سے باہر نکال دیں گے۔ مہانور کا سانس پھولا ہوا تھا اور اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ آس پاس کے 2 میزوں پر بیٹھے لوگوں نے چونک کر گردنیں موڑی، مگر مہانور کو اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل کام کر رہی تھی اور تھکاوٹ سے اس کے پاؤں شل ہو رہے تھے۔ اوپر سے گھر کے حالات اور باپ کی بیماری نے اس کے اعصاب کو اس قدر تنی ہوئی رسی بنا دیا تھا کہ ذرا سی چھیڑ چھاڑ پر وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا وہ شخص جو گہرے سرمئی رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور دیکھنے میں کسی بڑی سلطنت کا شہزادہ لگتا تھا، مہانور کی اس اچانک اور شدید گفتگو پر ایک پل کو بالکل ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کافی کا مگ ہوا میں معلق رہ گیا اور اس کی گہری سی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا جو نہ تو غصے کا تھا اور نہ ہی شرمندگی کا، بلکہ وہ ایک گہری حیرت اور ناگواری کا ملغوبہ تھا۔ اس نے بہت اطمینان سے کافی کا مگ واپس پلیٹ میں رکھا اور ٹیشو پیپر سے اپنے ہونٹ صاف کیے۔ اس کی شخصیت میں ایسا روب و ٹھہراؤ تھا کہ مہانور کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس شخص نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، نہ کوئی صفائی دی اور نہ ہی مہانور کے سخت جملوں کا جواب دیا، بس اپنی جگہ سے اٹھا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے جیب سے کچھ کرنسی نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیے۔ اس کا یہ عمل اتنا خاموش اور باوقار تھا کہ مہانور اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ وہ شخص پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ریسٹورنٹ کے ایگزٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک بادشاہوں جیسی تمکنت تھی، اور اس کے جانے کے بعد مہانور کو اچانک احساس ہوا کہ شاید اس نے کچھ زیادہ ہی سخت رد عمل دے دیا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی ہی آواز کی بازگشت سنائی دے رہی تھی کہ میرے ماموں یہاں کے مینیجر ہیں اور وہ تمہیں نکلوا دیں گے۔ مگر اب جب وہ شخص جا چکا تھا تو مہانور کے اندر کا غبار بیٹھ گیا تھا اور اس کی جگہ ایک انجانے خوف نے لے لی تھی۔ اگر اس شخص نے واقعی جاتے ہوئے کاؤنٹر پر شکایت کر دی تو کیا ہوگا؟ مہانور نے میز پہ رکھے ہوئے نوٹ اٹھائے اور ٹرے میں رکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی تاکہ اپنے اعصاب کو قابو میں رکھ سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو کوئی دیکھے۔ وہ ایک انتہائی خوددار اور محنتی لڑکی تھی جس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر حالات انسان کو کب اور کہاں لا کھڑا کرتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے والد جو کبھی ایک سرکاری افسر ہوا کرتے تھے، اب فالج کے حملے کے بعد بستر سے لگ چکے تھے، اور ان کی مہنگی دوائیوں اور گھر کے اخراجات نے مہانور کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ ماں کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور چھوٹا بھائی ابھی اسکول میں تھا جس کی فیسوں کا بوجھ بھی اسی کے ناتواں کندھوں پر تھا۔ اس نے ماسٹرز کیا ہوا تھا، مگر ڈگریوں کو لے کر جب وہ دفتروں کے دھکے کھا کھا کر تھک گئی تو اس کے ماموں لیاقت نے اسے ہوٹل میں ویٹریس کی نوکری کی پیشکش کی تھی۔ لیاقت ماموں رشتے میں تو سگے تھے، مگر ان کا خون شاید سفید ہو چکا تھا۔ وہ ہوٹل کے مینیجر تھے اور یہاں کے سیاہ اور سفید کے مالک سمجھے جاتے تھے، مگر اپنی سگی بھانجی کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ وہ اکثر مہانور کو یہ جتانا نہیں بھولتے تھے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ان کے گھر پھاکے پڑ جاتے، اور مہانور کو ان کی باتیں زہر کے گھونٹ کی طرح پی کر خاموش رہنا پڑتا تھا۔ وہ اس ہوٹل میں ہمیشہ حجاب پہن کر آتی اور اپنی نظریں نیچے رکھ کر کام کرتی تاکہ کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے، مگر آج کا دن بہت بھاری تھا۔ صبح ہی ڈاکٹر نے والد کے لیے کچھ نئے ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے جن کے لیے 5000 روپے کی ضرورت تھی، اور جب مہانور نے ماموں کے آفس جا کر ان سے ایڈوانس تنخواہ کی درخواست کی تو انہوں نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ ماموں کا کہنا تھا کہ ہوٹل کے قوانین بہت سخت ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ مہانور جانتی تھی کہ ماموں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اپنی بھانجی کی مدد کے وقت انہیں اصول یاد آ جاتے تھے۔ اسی غصے اور بے بسی نے مہانور کے دماغ کو معاف کر دیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص اسے مسلسل دیکھے جا رہا ہے تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اسے لگا کہ یہ شخص بھی دوسرے امیر زادوں کی طرح اس کی مجبوری کا تماشا دیکھ رہا ہے یا اس کے بارے میں کوئی غلط خیال دل میں لا رہا ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ غلط فہمی اس کی زندگی میں کیسا بھونچال لانے والی ہے۔ اس واقعے کے بعد باقی کا وقت مہانور نے سولی پر لٹکتے ہوئے گزارا۔ اسے ہر پل یہی دھڑکا لگا رہتا کہ ابھی مینیجر کا بلاوا آئے گا اور ماموں اسے سب کے سامنے ذلیل کریں گے۔ وہ بار بار کنکھیوں سے مینیجر کے کیبن کی طرف دیکھتی جہاں شیشے کی دیوار کے پیچھے ماموں کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ مہانور کو اپنی نوکری جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور نوکری جانے کا مطلب تھا والد کی دوائیوں کا بند ہو جانا اور گھر میں فاقوں کا ڈیرا ڈالنا۔ وہ خود کو کوسنے لگی کہ اس سے اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخر گاہک تو خدا کا روپ ہوتے ہیں، اور ہوٹل لائن میں تو ویسے بھی کسٹمر کی ہر بات برداشت کرنی پڑتی ہے۔ مگر حیرت انگیز طور پر شام تک کوئی قیامت نہیں ٹوٹی۔ نہ تو ماموں نے اسے بلایا اور نہ ہی کسی اور سپروائزر نے اس کی سرزنش کی۔
سورج ڈھلنے کے بعد جب اس کی شفٹ ختم ہوئی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شاید وہ شخص شرافت میں خاموش رہا یا اس نے اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ وہ تھکے ہارے قدموں سے باہر نکلی اور رکشا پکڑ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں زندگی کی آزمائشیں اس کا منتظر تھی۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتی رہی، اس کا دل کسی انجانے خدشے کے تحت ڈوب رہا تھا۔ اسے بار بار اس شخص کی گہری اور خاموش آنکھیں یاد آ رہی تھی، جن میں غصے کی جگہ ایک عجیب سا سوال تھا۔ اس کی خاموشی نے جیسے اسے شرمندہ کر دیا تھا، مگر مہنور نے سر جھٹک دیا۔ اگلی صبح جب مہنور ہوٹل پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ روزانہ کی طرح آج وہاں خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی افراتفری اور بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی جلدی میں تھا اور چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ریسپشن پہ کھڑی لڑکیاں فائلیں درست کر رہی تھیں اور صفائی والا عملہ فرش کو ایسے رگڑ رہا تھا جیسے ان کی زندگی کے انحصار اسی چمک پر ہو۔ مہنور نے کچن میں جا کر ہیڈ شیف سے پوچھا تو پتہ چلا کہ راتوں رات ہوٹل کا سودا ہو گیا ہے اور پرانے مالک نے یہ ہوٹل ملک کے ایک بہت بڑے بزنس آئیکن کو بیچ دیا ہے۔ خبر یہ تھی کہ نیا مالک آج صبح ہی چار سنبھالنے آ رہا ہے اور وہ اپنے اصولوں کا بہت پکا ہے اور سخت مزاج آدمی ہے۔ یہ سن کر مہنور کی نظر اپنے ماموں لیاقت صاحب پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی۔ ماموں جو ہمیشہ اکڑ کر چلتے تھے اور جن کی آواز اونچی رہتی تھی، آج بالکل بھیگی بلی بنے ہوئے تھے۔ ان کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور وہ بار بار اپنی ٹائی درست کرتے ہوئے اسٹاف کو ہدایت دے رہے تھے کہ سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ مہنور سمجھ گئی کہ ماموں کو اپنی نوکری اور پرانے مالک کے ساتھ کیے گئے حساب کتاب وغیرہ کی فکر ہے، کیونکہ وہ جس طرح کی عادت کے مالک تھے، یہی لگتا تھا کہ شاید انہوں نے کوئی تو چھوٹے موٹے گھپلے کیے ہوں گے۔ اسی لیے وہ پریشان تھے، کیونکہ سنا تھا کہ نیا مالک حساب کتاب میں بہت تیز ہے اور ایک ایک پائی کا حساب لیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب ماموں نے حکم دیا کہ تمام اسٹاف مین گیٹ پر قطار بنا کر کھڑا ہو جائے تاکہ نئے صاحب کا استقبال کیا جا سکے، مہنور سب سے آخر میں کھڑی تھی۔ اس نے اپنا پرانا اسکارف درست کیا اور سر جھکا لیا۔ اسے اپنی میلی جوتیوں پر شرمندگی ہو رہی تھی، مگر وہ کیا کرتی، گھر کے حالات نے اسے اپنے لیے کچھ خریدنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ سب کی نظریں مین گیٹ پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک سائرن کی آواز آئی اور پھر 3 سیاہ رنگ کی گاڑیاں ہوٹل کے پورچ میں داخل ہوئیں۔ سب سے آگے اور پیچھے سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں تھیں اور درمیان میں ایک انتہائی شاندار کالی لینڈ کروزر تھی جس کے شیشے کالے تھے۔ ماحول پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ڈرائیور نے تیزی سے اتر کے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور پھر ایک چمکتا ہوا سیاہ جوتا زمین پر پڑا۔ سب کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی تھی۔ ماموں لیاقت سب سے آگے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ گاڑی سے اترنے والے شخص نے جیسے ہی سیدھا ہو کر کالا چشمہ اتارا تو مہنور نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا اور اسی لمحے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ وہی شخص تھا، یہ وہی کل والا اجنبی تھا جسے مہنور نے سب کے سامنے بے عزت کیا تھا اور ماموں کی دھمکی دی تھی۔ وہ سہیل زرار تھا، جس کا نام بزنس کی دنیا میں ایک برانڈ کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج وہ گہرے نیلے سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر وہی کل والی سنجیدگی اور گہری خاموشی تھی، مگر آج اس کے انداز میں ایک فاتحانہ شان تھی۔ اس کی نظریں عقاب کی طرح تیز تھیں جو ایک ہی پل میں سب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سہیل زرار نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا، بس سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے اس کے پرسنل سیکرٹری اور گارڈز تھے۔ ماموں لیاقت اس کے پیچھے پیچھے تقریباً دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، سر سر کرتے ہوئے۔ ان کی زبان نہیں رک رہی تھی۔ سہیل کی نظریں قطار پر گھومتی ہوئی آخر میں مہنور پر آ کر رک گئی۔ مہنور کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے نظر جھکا لی، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ سہیل کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہیں۔ ایک لمحہ صدیوں جتنا طویل ہو گیا، مگر سہیل نے کچھ کہا نہیں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، نہ غصے کا، نہ پہچاننے کا۔ وہ نظر پھیر کر سیدھا ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے جاتے ہی مہنور نے سکھ کا سانس لیا، مگر یہ سانس بہت عارضی تھا، کیونکہ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی نوکری کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ کیسی بے وقوفی کی تھی اس نے۔ کل وہ جسے ہوٹل سے نکلوا رہی تھی، وہ تو آج پورے ہوٹل کا مالک بن کر آ گیا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ جب بھی وہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہے، حالات مزید بگڑ جاتے ہیں۔ سارا دن ہوٹل میں خوف کا راج رہا، ہر کوئی سہم کر اپنا کام کر رہا تھا۔ سہیل زرار نے آتے ہی میٹنگ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور پرانے ریکارڈز طلب کر لیے تھے۔ ماموں کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ بار بار پانی پی رہے تھے اور پسینہ پونچھ رہے تھے۔ مہنور کچن میں تھی جب دوپہر کے بعد ماموں غصے سے بھرے ہوئے کچن میں آئے۔ ان کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ انہوں نے آتے ہی مہنور کا بازو پکڑ کے اسے ایک کونے میں کھینچا اور دانت پیس کر بولے، تم نے کل کیا کیا تھا مہنور؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیونکہ نئے صاحب نے ابھی بھی تمہاری پرسنل پروفائل منگوائی ہے اور وہ بہت عجیب موڈ میں لگ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تم نے کیا گل کھلایا ہے، کیونکہ کل یہ ہمارے ہوٹل آئے تھے اور اگر تمہاری وجہ سے میری نوکری پر کوئی آنچ بھی آئی، میری عزت خراب ہوئی، تو یاد رکھنا میں تمہیں اور تمہارے باپ کو گھر سے نکال دوں گا۔ مہنور کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ ماموں کو بتانا چاہتی تھی کہ کل کیا ہوا تھا،
مگر ماموں نے اس کی بات سننے کے بجائے اسے جھڑک دیا اور حکم دیا کہ فوراً صاحب کے آفس جاؤ اور وہ جو بھی کہیں وہ چپ چاپ سن لینا، اور اگر معافی مانگنی پڑی تو پیروں میں پڑ جانا، مگر نوکری بچا لینا۔ مہنور نے دوپٹے سے آنسو پہنچے اور آفس کی طرف چل پڑی۔ لفٹ کا سفر اسے زندگی کا سب سے طویل سفر لگ رہا تھا۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ کرے صاحب اسے پہچان نہ پائیں یا بھول گئے ہوں، مگر دل کہہ رہا تھا کہ سہیل زرار جیسا آدمی کچھ نہیں بھولتا۔ آفس کے باہر کھڑے گارڈ نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ مہنور نے دروازے پر دستک دی اور اندر سے آنے والی بھاری آواز پر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر بہت شاندار تھا۔ بڑی سی شیشے کی دیوار سے شہر کا نظارہ نظر آ رہا تھا، اور درمیان میں رکھی بڑی سی میز کے پیچھے وہ اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف وال کلاک کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ مہنور دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھے۔ کچھ دیر بعد سہیل نے فائل بند کی اور کرسی گھما کر مہنور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مہنور کو سمجھ نہیں آئی۔ سہیل نے میز پر رکھے پین کو انگلیوں میں گھمایا اور انتہائی دھیمے مگر سرد لہجے میں کہا، تو آپ ہیں وہ بااثر شخصیت جن کے ایک اشارے پر کسی کو بھی ہوٹل سے دھکے دے کر نکالا جا سکتا ہے، اور جن کے ماموں اس ہوٹل کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ تشریف رکھیں مس مہنور، مجھے آپ سے کچھ ضروری حساب کرنے ہیں۔ مہنور نے ایک لمحے کے لیے اپنی سانس روکی اور پھر بہت آہستگی سے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ اپنی گود میں سختی سے بھنچے ہوئے تھے اور نظریں میز کی سطح پر جمی ہوئی تھی جہاں سہیل زرار کا مہنگا قلم رکھا تھا۔ سہیل کی بات کا طنز اس کے دل کو چھلنی کر گیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کی پوزیشن بہت کمزور ہے۔ وہ جو کل تک شیرنی بنی ہوئی تھی آج حالات نے اسے ایک بھیگی بلی بنا دیا تھا۔ سہیل زرار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور بہت غور سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ سہیل نے فائل بند کی اور ایک طرف رکھ دی اور پھر دونوں ہاتھ میز پر جوڑتے ہوئے بولا، مس مہنور، میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت دل ہی دل میں مجھے بہت برا بلا کہہ رہی ہوں گی اور شاید اپنی کل کی گئی حرکت پر پچھتا بھی رہی ہوں گی، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں وہ انسان نہیں ہوں جو باتوں سے یا معافی تلافی سے مان جائے۔ مجھے نتائج چاہیے ہوتے ہیں، اور آپ کی فائل دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کو نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کے والد بیمار ہیں اور گھر کا سارا خرچہ آپ ہی کے کندھوں پر ہے۔ یہ سن کر مہنور نے چونک کر سر اٹھایا اور سہیل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی کہ اسے یہ سب کیسے معلوم ہے۔ سہیل نے اس کی حیرت بھانپ لی اور کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میرے پاس اپنے ہر ملازم کی پوری تفصیل ہوتی ہے، اور خاص طور پر ان کی جو میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے ہوٹل سے نکلوانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ مہنور نے ہمت جمع کی اور صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، سر مجھے معاف کر دیں، کل میں بہت پریشان تھی اور مجھے لگا کہ آپ، مگر سہیل نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا اور سخت لہجے میں بولا، مجھے آپ کی کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے آپ کی معافی چاہیے۔ میں بزنس مین ہوں اور صرف فائدہ اور نقصان کی زبان سمجھتا ہوں۔ آپ نے کل میری توہین کی تھی اور اس کا کفارہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا، مگر پیسوں کی صورت میں نہیں بلکہ کام کی صورت میں۔ سہیل نے میز کی دراز سے ایک کاغذ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ نئے کانٹریکٹ کا کاغذ ہے۔ آج سے آپ کی ڈیوٹی کے اوقات ڈبل ہوں گے، یعنی آپ صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک ڈیوٹی دیں گی اور تنخواہ وہی پرانی رہے گی۔ اگر آپ کو یہ منظور ہے تو ابھی دستخط کر دیں، ورنہ دروازہ کھلا ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ مہنور کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی اور وہ بھی اس تنخواہ میں، یہ سراسر زیادتی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کاغذ پھاڑ کر اس کے منہ پر مارے اور نوکری چھوڑ دے، مگر پھر اسے اپنی حالت اور مجبوریوں کا خیال آیا، اور ماموں تو پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر چکے تھے۔ اس نے بے بسی سے سہیل کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ ہے ہمت تو انکار کر کے دکھاؤ۔ مہنور نے پین اٹھایا اور کاغذ پر دستخط کر دیے۔ اسے لگا کہ وہ اپنی انا کا سودا کر رہی ہے، مگر مجبوری انسان سے کیا کچھ نہیں کروا دیتی۔ اگلے چند دن مہنور کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں گزرے۔ سہیل زرار نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ اسے چین نہیں لینے دے گا۔ وہ اسے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود کرنے کا حکم دیتا، کبھی اسے کچن کی کوئی ذمہ داری دیتا تو کبھی اسے بھاری سامان اٹھانے کا کہہ دیتا۔ مہنور تھک کر چور ہو جاتی، مگر وہ زبان سے شکایت کا ایک لفظ نہ نکالتی۔ اسے لگتا تھا کہ سہیل اس سے بدلہ لے رہا ہے، اسے اتنا تنگ کر کے خود نوکری چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے، مگر مہنور نے بھی ہار نہ ماننے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ ہر مشکل برداشت کرنے کو تیار تھی، مگر اپنے گھر والوں کے لیے جنگ لڑنا چاہتی تھی۔ ایک دن سہیل نے اسے سب کے سامنے ٹوک دیا کہ تم نے میز ٹھیک سے نہیں صاف کیا، کہ حالانکہ میز بالکل صاف تھی۔ مہنور کو بہت غصہ آیا، مگر اس نے چپ چاپ دوبارہ کپڑا اٹھایا اور میز صاف کرنے لگی۔ اسی دوران اس نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ سہیل زرار باقی سب کے ساتھ بہت نرم تھا۔ وہ شیف کی تعریف کرتا، ویٹر سے خیریت پوچھتا اور یہاں تک کہ صفائی کرنے والے عملے کو بھی انعام دیتا۔
مگر جب بات اس کے ماموں لیاقت کی آتی تو سہیل کا رویہ بالکل بدل جاتا۔ وہ ماموں کے ہر کام پر کڑی نظر رکھتا اور کئی بار اس نے ماموں کو سب کے سامنے سخت سست بھی کہا تھا۔ ماہنور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے، یا پھر اس نے جو اسے دھمکی دی تھی اس کے بعد سے اس کے اور اس کے ماموں کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہے۔ ایک دن سہیل نے ماموں کو اپنے آفس میں بلایا اور دروازہ کھلا رکھا۔ ماہنور قریب ہی کام کر رہی تھی۔ اس نے سنا کہ سہیل ماموں سے پوچھ رہا تھا کہ پچھلے مہینے کا راشن کا بل اتنا زیادہ کیوں ہے جبکہ گاہک اتنے کم تھے۔ ماموں لیاقت گھبرا گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے کہ سر مہنگائی ہو گئی ہے اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، مگر سہیل نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور بولا، مجھے بیوقوف مت سمجھیں لیاقت صاحب، میں جانتا ہوں کہ یہ سامان ہوٹل کے کچن میں نہیں بلکہ کہیں اور جا رہا ہے۔ اگر آئندہ حساب میں 1 روپے کا بھی فرق آیا تو میں آپ کو سیدھا جیل بھجوا دوں گا۔ ماموں کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ معافیا مانگنے لگے۔ ماہنور یہ سب دیکھ کر حیران تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید سہیل ذرائع اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی ہے، وہ کم از کم بے ایمانی کے خلاف تو ہے۔ اور پھر اسے یاد آیا کہ ماموں نے ہی اسے کہا تھا کہ نئے صاحب بہت ظالم ہے، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی نظر آ رہی تھی۔ ایک دن شام سے ہی موسم بہت خراب تھا اور رات ہوتے ہوتے شاید بارش شروع ہو گئی۔ ہوٹل کا عملہ جا چکا تھا اور صرف سیکیورٹی گارڈز اور ماہنور باقی تھے، کیونکہ سہیل نے اسے ایک ارجنٹ فائل مکمل کرنے کے لیے روک لیا تھا۔ بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور ماہنور کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اسے گھر جانا تھا اور اس وقت کوئی سواری ملنا ناممکن تھی۔ جب وہ فائل لے کر سہیل کے آفس میں گئی تو سہیل کھڑکی کے پاس کھڑا باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ ماہنور نے فائل میز پہ رکھی اور جانے کی اجازت مانگی۔ سہیل نے مڑ کر اسے دیکھا اور گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اتنی رات ہو گئی ہے اور باہر طوفان ہے، تم گھر کیسے جاؤ گی؟ ماہنور نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے تلخی سے جواب دیا، جیسے روز جاتی ہوں، رکشہ کر کے یا پیدل۔ سہیل نے اس کی بات سن کر گہری نظروں سے اسے دیکھا اور اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے بولا، آج کوئی رکشہ نہیں ملے گا اور اس موسم میں پیدل جانا خطرناک ہے، میرا ڈرائیور تمہیں گھر چھوڑ آئے گا۔ ماہنور نے فوراً انکار کر دیا، نہیں سر شکریہ، میں خود انتظام کر لوں گی، مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ سہیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اس ضدی لڑکی سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، یہ احسان نہیں ہے مس ماہنور، یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ میں نے تمہیں لیٹ روکا تھا، اس لیے بحث بند کرو اور گاڑی میں بیٹھو۔ ماہنور کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ سہیل کا لہجہ حتمی تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکلی اور پورچ میں کھڑی چمچماتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور بارش میں گاڑی ہوٹل سے باہر نکل گئی۔ ماہنور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سہیل زرار کھڑکی میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی عجیب سی چمک تھی جو ماہنور کو ہمیشہ الجھن میں ڈال دیتی تھی۔ گاڑی کے آرام دہ سیٹ پہ بیٹھ کر ماہنور کو اپنی تھکن کا احساس ہوا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کتنا عجیب ہے، کبھی تو اتنا ظالم بن جاتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل کر دیتا ہے اور کبھی خیال رکھتا ہے۔ مگر اس سب کے دوران ایک اور آنکھ بھی تھی جو یہ سب دیکھ رہی تھی، ماموں لیاقت، جو ہوٹل سے نکل کر اپنی پرانی بائک سٹارٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے ماہنور کو صاحب کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک مکارانہ چمک آ گئی اور ان کے دماغ میں ایک گھٹیا منصوبہ بن گیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید صاحب ماہنور میں دلچسپی رکھتے ہیں اور یہی وہ موقع ہے جس سے وہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ بچا سکتے ہیں۔ اگلی صبح جب ماہنور ہوٹل پہنچی تو ماموں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائے، جو کہ ایک بہت غیر معمولی بات تھی۔ انہوں نے ماہنور کو اپنے پاس بلایا اور بہت پیار سے بولے، بیٹی کل رات تم صاحب کی گاڑی میں گھر گئی تھی نا؟ ماہنور گھبرا گئی۔ اسے لگا کہ ماموں اسے ڈانٹیں گے، مگر ماموں نے تو الٹا اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، دیکھو ماہنور، تم سمجھدار لڑکی ہو، سہیل صاحب بہت بڑے آدمی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگے ہیں۔ اگر تم تھوڑی سی عقل سے کام لو اور ان سے بنا کر رکھو تو ہمارے دن پھر سکتے ہیں، میری نوکری بھی پکی ہو جائے گی اور تمہارے گھر کے حالات بھی سدھر جائیں گے۔ بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ صاحب کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کرنا اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ماہنور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے لگا کہ کسی نے اس کے منہ پر کالک مل دی ہو۔ اس کا سگا ماموں اسے کیسے مشورے دے رہا تھا۔ اس نے نفرت سے ماموں کو دیکھا اور چیخ کر بولی، ماموں آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنی ہی بھانجی کا سودا کر رہی ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی دولت اور ایسی نوکری جو میری عزت کا سودا کر کے ملے۔ میں بھوکی مر جاؤں گی مگر ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ ماہنور وہاں سے بھاگتی ہوئی سیدھا سہیل زرار کے آفس میں گھس گئی۔ اسے اب سہیل سے زیادہ نفرت اپنے ماموں سے ہو رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب سہیل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ اسے گاڑی میں نہ بھیجتا تو ماموں کو یہ بکواس کرنے کا موقع نہ ملتا۔ وہ بنا اجازت اندر داخل ہوئی۔ سہیل فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس نے حیرت سے ماہنور کو دیکھا جو غصے میں لال ہو رہی تھی۔ ماہنور نے میز پہ رکھا کاغذ اٹھایا اور اس پہ جلدی جلدی استعفیٰ لکھ کر سہیل کے سامنے پٹک دیا اور بولی،
میں یہ نوکری چھوڑ رہی ہوں، مجھے نہیں کرنا کام آپ جیسے لوگوں کے ساتھ جہاں عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ لوگ ہم غریبوں کو خریدنا چاہتے ہیں مگر میں بکاؤ نہیں ہوں۔ سہیل نے فون بند کیا اور بہت سکون سے وہ کاغذ اٹھایا۔ اس نے ایک نظر استعفے کو دیکھا اور پھر ماہنور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے آہستہ آہستہ پھاڑنا شروع کر دیا۔ کاغذ کے ٹکڑے میز پر بکھر گئے اور ماہنور حیرت سے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ سہیل زرار اپنی کرسی سے اٹھا اور میز کے گرد گھومتا ہوا ماہنور کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد ماہنور سے کافی اونچا تھا اور اس کا وجود ماہنور پر سایہ فگن تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالے اور بہت ٹھنڈے لہجے میں بولا، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے مس ماہنور، آپ یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک میں نہ چاہوں، کیونکہ آپ کے ماموں نے آپ کے نام پر کمپنی سے 10 لاکھ روپے کا قرضہ لے رکھا ہے جس کے کاغذات پر آپ کے دستخط بھی موجود ہیں۔ جب تک وہ قرضہ ادا نہیں ہوتا آپ یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر آپ نے زبردستی جانے کی کوشش کی تو مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا اور فراڈ کے کیس میں آپ اور آپ کے ماموں دونوں جیل جائیں گے۔ ماہنور کو لگا کہ کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہے۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا، کیا قرضہ؟ میں نے تو کوئی قرضہ نہیں لیا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سہیل نے میز کی دراز سے ایک فائل نکالی اور اس کے سامنے کھول دی جس میں قرضے کی درخواست تھی اور نیچے ماہنور کے دستخط تھے جو بالکل اصلی لگ رہے تھے۔ ماہنور نے وہ دستخط دیکھے تو اسے یاد آیا کہ ماموں نے ایک بار اسے کچھ کاغذات پر یہ کہہ کر دستخط کروائے تھے کہ یہ ہوٹل کے ID کارڈ کے لیے ضروری ہیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ماموں اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گے۔ وہ وہیں چیئر پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ ماموں نے اسے بھیج دیا تھا اور اب اس کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ روتی ہوئی آفس سے نکلی اور سیدھا ماموں کے پاس کچن میں گئی۔ ماموں وہاں موجود عملے پر چیخ رہے تھے۔ ماہنور نے جا کر آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بے حد غصے سے کہا، آپ نے میرے نام پہ قرضہ لیا، دھوکے سے مجھ سے دستخط کروائے، آپ اس حد تک جا سکتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا ماموں۔ ماموں ڈھٹائی سے ہنس کر بولے، ارے پگلی، میں نے تیرے لیے ہی تو لیا تھا، تیرے باپ کے علاج پر ہی تو لگائے ہیں پیسے۔ اب اگر صاحب پیسے مانگ رہے ہیں تو تم ہی انہیں خوش کر کے یہ معاملہ نپٹا سکتی ہو، میں کہاں سے لاؤں گا اتنے پیسے؟ ماہنور کو ماموں کی بے حسی پر گھن آ رہی تھی۔ اسے لگا کہ وہ چاروں طرف سے بند گلی میں پھنس گئی ہے۔ اسے سہیل زرار ایک شکاری اور خود کو اس کا شکار محسوس ہونے لگا جو اپنی طاقت کے زور پر اسے قید کر چکا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سہیل کا مقصد اسے قید کرنا نہیں بلکہ اسے آزاد کروانا تھا، مگر اس آزادی کی قیمت بہت بھاری تھی۔ اگلے چند دن ماہنور بالکل خاموش ہوگی۔ وہ روبوٹ کی طرح آتی اور کام کرتی۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک اور لگن تھی وہ کہیں کھو گئی تھی۔ سہیل اس کی خاموشی اور آنکھوں میں موجود نفرت کو محسوس کر رہا تھا، مگر وہ خاموش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہنور خود اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کرے۔ ایک دن ہوٹل میں ایک بہت بڑی پارٹی تھی۔ شہر کے تمام امیر لوگ وہاں مدعو تھے اور سہیل زرار بھی وہاں موجود تھا۔ ماہنور ویٹرس کے طور پر مہمانوں کو ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور اس کا دل اداس تھا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد جب وہ کچن کے راستے سے باہر جانے لگی تو پارکنگ ایریا میں کچھ آوارہ لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ پارٹی میں آئے ہوئے مہمانوں کے ڈرائیورز یا دوست لگ رہے تھے۔ انہوں نے ماہنور پر فکرے کسنے شروع کر دیے۔ ماہنور نے راستہ بدلنے کی کوشش کی مگر انہوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ ماہنور خوف سے چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک اندھیرے سے ایک سایہ نمودار ہوا اور اگلے ہی لمحے ان میں سے ایک لڑکا درد سے کراہتا ہوا زمین پر پڑا تھا۔ ماہنور نے دیکھا تو سامنے سہیل زرار کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت خون اتر آیا تھا اور اس نے اپنی آستینیں اوپر چڑھا رکھی تھی۔ سہیل کا روب ایسا تھا کہ جب اس نے ان لڑکوں کی طرف قدم بڑھایا تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ جو ایک نہتی لڑکی کو ڈرا رہے تھے اب شیر کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے تھے۔ سہیل نے بنا کوئی بات کیے ایک لڑکے کا گریبان پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ دوسرے نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس نے لڑکے کے منہ پر ایک زوردار موقع رسید کیا جس سے وہ وہیں گر گیا۔ اس کا ہونٹ پوری طرح پھٹ گیا تھا۔ باقی دو لڑکے یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ سہیل نے ماہنور کی طرف دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگائے سہمی کھڑی تھی اور بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی یہ منظر دیکھ کر۔ سہیل نے ایک لمبی سانس لے کر اپنے غصے پر قابو پایا اور اپنی جیکٹ اتار کے ماہنور کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سا تحفظ تھا جس نے ماہنور کے لرزتے وجود کو سکون بخشا۔ سہیل نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، گھبرائیں مت، وہ جا چکے ہیں، آئیں گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ماہنور کے اندر مزاحمت کی کوئی طاقت نہیں بچی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سہیل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ ماہنور اپنی انگلیوں کو مڑوڑ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات تھے جو طوفان مچا رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کون۔ کبھی یہ اسے ذلیل کرتا ہے، کبھی اس پر احسان جتاتا ہے اور کبھی جان پر کھیل کر اس کی عزت بچاتا ہے۔ آخرکار ماہنور کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے آنکھوں سے بہتے آنسو پہنچے اور سہیل کی طرف مڑ کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی،
آپ آخر چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ پہلے آپ نے پورے سٹاف کے سامنے میری تذلیل کی، پھر میرے نام پر جھوٹے قرضے کی وجہ سے سختی کی، مجھے قید کیا، اور اب یہ ہمدردی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ان احسانوں کے نیچے دب جاؤں گی اور وہ کروں گی جو میرے ماموں چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی۔ سہیل نے اس کی بات سن کر اچانک بریک لگائی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے رک گئی۔ سہیل نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا اور مہانور کی طرف گھوم گیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ غصہ نہیں بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ اس نے مہانور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بس بہت ہو گیا مہانور، اب میری بات سنو اور غور سے سنو۔ میں نے تم پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا اور نہ ہی قرضہ کوئی ڈرامہ ہے۔ وہ قرضہ بالکل سچ ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ وہ تم نے نہیں بلکہ تمہارے اسی سگے ماموں نے تمہارے جعلی دستخط کر کے لیا ہے۔ میں نے جس دن ہوٹل کا چارج سنبھالا تھا اسی دن آڈٹ میں یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ یہ لیاقت صاحب نے کمپنی کے فنڈ میں کروڑوں کا غبن کیا ہے، اور اس غبن کو چھپانے کے لیے انہوں نے تمہارے اور کچھ دوسرے ملازمین کے نام پر لون لے کر کھاتے برابر کیے ہیں۔ میں چاہتا تو پہلے دن ہی انہیں پولیس کے حوالے کر دیتا، مگر میں ثبوت اکٹھے کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ عدالت میں بچ نہ سکیں۔ مہنور کو لگا کہ کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ وہ حیرت اور صدمے سے سہیل کو دیکھنے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ماموں اس حد تک گر سکتے ہیں۔ وہ بے یقینی سے بولی، مگر آپ نے مجھے کیوں پھنسایا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں ذمہ دار ہوں۔ سہیل نے ایک گہری سانس لی اور بولا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے لیاقت صاحب کو فوراً گرفتار کروا دیا تو وہ سارا ملبہ تم پر ڈال دیں گے، کیونکہ کاغذات پر دستخط تمہارے تھے۔ میں تمہیں اس معاملے میں الجھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں اپنے پاس قید رکھا تاکہ تم ان کی پہنچ سے دور رہو۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اس دن ریسٹورنٹ میں جب میں تمہیں گھور رہا تھا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تم خوبصورت ہو یا مجھے تم میں کوئی غلط دلچسپی تھی۔ میں تمہیں اس لیے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں تمہیں پہچان گیا تھا۔ میں نے تمہیں سالوں پہلے تمہارے والد کے ساتھ دیکھا تھا جب وہ میرے والد کے منشی ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک انتہائی امانتدار اور اصول پسند آدمی تھے، اور اس دن جب تم نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے ڈانٹا اور اپنی عزت کے لیے آواز اٹھائی تو مجھے تم میں وہی خودداری نظر آئی جو تمہارے باپ میں تھی۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ غربت نے تمہاری غیرت کو نہیں مارا۔ مہنور دم سادے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے آنسو تھم چکے تھے اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ جسے اپنی زندگی کا ولن سمجھ رہی تھی وہ تو اس کا سب سے بڑا محافظ نکلا۔ سہیل نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں ٹف ٹائم اس لیے دیا، تمہیں کچن میں بھیجا، تم سے صفائی کروائی تاکہ تم ہوٹل کے ہر کام کو باریکی سے سمجھ سکو، کیونکہ میں تمہیں ویٹرس نہیں بلکہ اس ہوٹل کی مینیجر بنانا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم پڑھی لکھی ہو اور تمہارے اندر لیڈر بننے کی صلاحیت ہے۔ میں لیاقت صاحب کو پولیس کے حوالے کر چکا ہوں۔ آج شام ہی ان کی گرفتاری ہو گئی ہے اور ان سے وہ سارے پیسے بھی ریکور کر لیے گئے ہیں جو انہوں نے تمہارے والد کی پینشن اور فنڈ سے چوری کیے تھے۔ اب تمہیں کسی قرضے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آزاد ہو مہنور۔ مہنور کا دل چاہا کہ وہ سہیل کے قدموں میں گر کر معافی مانگے۔ اسے اپنی سوچ پر شدید شرمندگی ہو رہی تھی، الفاظ کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ اس نے بہت دھیمے سے کہا، مجھے معاف کر دیں سر، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا۔ میں نے جذبات میں نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا، مگر آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا جس کے قابل میں شاید تھی بھی نہیں۔ سہیل کے ہونٹوں پر ایک دلآویز مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نرمی سے کہا، تم معافی مت مانگو مہنور، بلکہ میں تمہیں شکریہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس مصنوعی دنیا میں جہاں ہر کوئی مطلب کا یار ہے تم نے مجھے سچائی کا آئینہ دکھایا۔ مجھے ایسی ہی شریک حیات کی تلاش تھی جو میری دولت سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے مجھے متاثر کرے، جو غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھتی ہو چاہے سامنے کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ اور اس دن تمہاری جرت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ مہنور کا چہرہ حیات سے سرخ ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ سہیل نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک سادہ سی مگر انتہائی خوبصورت انگوٹھی نکال کر مہنور کے سامنے کی اور انتہائی سادگی سے بولا، میں جانتا ہوں یہ طریقہ بہت روایتی نہیں ہے، مگر میں حقیقت پسند آدمی ہوں۔ میں کل اپنی والدہ کو لے کر باقاعدہ رشتہ مانگنے آؤں گا، مگر اس سے پہلے میں تمہاری رضامندی جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس گھورنے والے شخص کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گی اور ساری زندگی اس کی نظروں کے حصار میں رہو گی؟ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ مہنور کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ اس کی آزمائش کا اتنا خوبصورت صلہ دے گا۔ اس نے بھیگی پلکوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سہیل نے مسکراتے ہوئے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ گاڑی کی فضا جو کچھ دیر پہلے تک کشیدہ تھی اب محبت اور سکون کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ سہیل نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے گھر کی طرف موڑ دیا۔ راستے میں دونوں خاموش تھے، مگر یہ خاموشی اب بھوجل نہیں تھی بلکہ اس میں ایک انکہی اپنائیت تھی۔ مہنور کھڑکی سے باہر گزرتے شہر کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ انسان کتنا نادان ہے، وہ جسے اپنی بدقسمتی سمجھ رہا ہوتا ہے
وہی دراصل اللہ کی طرف سے بھیجی گئی خوش قسمتی ہوتی ہے، بس بھروسہ شرط ہے۔ اگلے دن ہوٹل کا منظر بالکل بدلا ہوا تھا۔ لیاقت صاحب پولیس کی حراست میں تھے اور ان کے فرار کی خبریں ہر طرف گرم تھیں۔ ہوٹل کے اسٹاف میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کا نیا مینیجر کوئی اور نہیں بلکہ ماہنور ہوگی۔ سہیل زرار نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ ماہنور اب اس ہوٹل کی مینیجر ہے اور بہت جلد وہ مسز سہیل زرار بننے والی ہیں۔ یہ خبر سن کر سب حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ ماہنور آج بھی اسی سادگی سے کھڑی تھی، مگر آج اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ اعتماد اور شکر گزاری کا نور تھا۔ اس نے سہیل کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان کی نظریں ملی اور دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ واقعی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ انا کا مسافر اب اپنی منزل پا چکا تھا۔